اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہے کہ کسی شخص نے حکیم سکرات سے پوچھا کہ مباشرت صحت مند تندرست انسان کو کتنے روز کے بعد کرنی چاہیے۔ حکیم سکرات نے جواب دیا، سال میں 1 مرتبہ۔ پھر شخص نے پوچھا، اگر طاقت و جوش زیادہ ہو اور اتنے پر صبر نہ ہو سکے تو پھر؟ حکیم سکرات نے جواب دیا کہ مہینے میں 1 مرتبہ۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، اگر اس پر بھی برداشت نہ ہو سکے اور قوت و جوش زیادہ ہو تو؟ حکیم صاحب نے فرمایا، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اس پر سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر اتنے دنوں پر بھی صبر نہ ہو سکے تو؟ حکیم صاحب نے سختی سے جواب دیا اور کہا کہ منی بدن کا تیل و روح ہے، اگر کوئی اس پر بھی صبر نہ کرے تو پھر وہ انسان اپنی روح کو نکال کر پھینک دے اور زندگی سے ہاتھ دھو کر مردوں کی لائن میں شریک ہو جائے اور اپنی قبر تیار کر رکھے۔ بہرحال مباشرت میں میانہ روی اختیار کرے، نہ بالکل ہی ترک کرے اور نہ اتنا زیادہ ہو، دونوں حالتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ بعض حکماء نے مباشرت کے لیے کم سے کم 3 دن کا فاصلہ طے کیا ہے کہ اس سے پہلے ہرگز مباشرت نہ کی جائے، جیسے بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان بغیر خواہش کے مباشرت کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے مباشرت کی بھوک کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مباشرت کی بھوک کی کیا علامت ہے؟ تو یہ بات غور سے سن لے کہ مباشرت کی بھوک کی علامت یہ ہے کہ بلا کسی شہوت کا خیال لائے بغیر اگر جوش وغیرہ پیدا ہونے لگے اور اعلی تناسل میں سختی سے انتشار ہو جانے لگے تو سمجھ لو کہ سچی مباشرت کی بھوک ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ بھوک کی مباشرت سے کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوتا ہے۔ مباشرت کی بھوک کے ساتھ جو مباشرت کی جائے گی تو اس سے فرحت و سرور و لطف بلکہ عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بے بھوک والی مباشرت کے ساتھ اگر مباشرت کی جائے تو اس سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور زبان و حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور انزال یعنی منی نکلنے سے طبیعت میں خوشی کی بجائے مزاج میں چڑچڑا پنسا پیدا ہوتا ہے، اور مباشرت کرنے کے بعد ندامت و شرمندگی نسیان ظاہر ہوتا ہے، اور مباشرت میانہ روی سے ہٹ کر ہو تو بہت زیادہ کمزوری اور سستی ہونے لگتی ہے۔ چونکہ انسان لذت کا دیوانہ ہے، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے بار بار مباشرت کی لذت میں مشغول ہوتا ہے۔ عورتیں حمل کی تکلیفیں تو 9 مہینے تک برداشت کرتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کی سہ لیتی ہیں، لیکن مباشرت کی لذت کے مقابلے میں حمل کی تکالیف اور بچہ پیدا ہونے کی تکالیف بھول جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان 1 مرتبہ فعل مباشرت کی لذت پا لیتا ہے تو پھر ترک مباشرت نہیں کر پاتا، پھر اس میں مباشرت کی آنکھ بھڑکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرے، جیسے دوسرے کاموں کے اندر درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ خاص طور پر فعل مباشرت کے سلسلے میں زیادہ نظر رکھے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔